نا یہ جو لباس ہے نا عزیزان محترم، اس لباس کے کچھ تقاضے ہیں، کچھ اس منبر کے ہیں، کچھ اس لباس کے ہیں۔ اب جب میں اس لباس سے باہر ہوتا ہوں تو میں کچھ اور ہوتا ہوں، جب میں اس لباس میں آ جاتا ہوں تو میں کچھ اور ہوتا ہوں۔ اس لباس کے کچھ تقاضے ہیں جو مجھے کچھ نہ کچھ پورا کرنا پڑتے ہیں، اور پھر منبر ہے، سچوں کا منبر ہے، سچوں کی طرف نسبت ہے اس کی، تو اس پر بیٹھ کر بھی اگر خدا نخواستہ زبان سے سچ نہیں نکلتا تو اس سے بڑا بدبخت شاید ہی کوئی ہو کہ اس کی حرمت پامال کر چکا ہے۔ عزیزان محترم، رونا بہت بڑی عبادت ہے۔ آج کا میسج ہے میرا ابتدائی، رونا بزرگواروں بہت بڑی عبادت ہے معصوم کے غم میں۔ امام مظلوم کی مظلومیت پر رونا بہت بڑا اجر و ثواب کا باعث ہے۔ حدیث آپ کے سامنے میں نے عرض کی تھی، من بقا علی الحسین، کہ جو امام حسین پر روئے، رلائے یا رونے والی شکل بنائے، وجبت لہ الجنہ، جنت اس کے لیے ہے واجب۔ خود رونا کیسا رونا ہونا چاہیے؟ ابھی وہاں بھی میں عرض کر رہا تھا کہ میں نے دیکھا ہے کہ بعض بزرگوار ڈرامہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، کوئی سین ایسا آتا رونا شروع کر دیتے ہیں، تو یا یہ رونا ان کا عبادت ہوگا؟ یا سفر کریں گاڑیوں میں، بسوں میں، ٹرین وغیرہ میں، وہاں مانگنے والے آتے ہیں، ان کی آواز ایسی ہوتی ہے انسان کو رونا آ جاتا ہے، اتنی پردرد آواز ہے، انسان رونا شروع کیا۔ یہ رونا عبادت ہے؟ اچھا، اس سے بڑھ کر عرض کرتا ہوں، آپ نے سنا ہوگا علماء سے، ذاکرین سے، کہ حضرت سکینہ بنت الحسین علیہ السلام، صلوات پڑھ لیجیے گا بلند ترین، ملتا ہے مقاتل میں کہ ان کے گوشوارے ملعون اتارتا بھی تھا اور روتا بھی تھا۔ گوشوارے اتار رہا ہے، چھین رہا ہے، کان چھت گئے بی بی سیدہ کے، رو بھی رہا ہے۔ اور یہ سوال بھی ملتا ہے کہ بی بی سیدہ نے پوچھا کہ تم ظلم بھی کر رہے ہو، رو بھی رہے ہو، کیوں رو رہے ہو؟ اس بدبخت نے کہا، رو میں اس لیے رہا ہوں کہ تم کتنی مظلوم ہو، تمہیں بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ تو فرمایا اگر تم مجھے مظلوم سمجھتے ہو تو ظلم کیوں کرتے ہو؟ کہا اگر میں نہیں چھینوں گا تو کوئی اور لے جائے گا۔ رو رہا تھا یہ بھی۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ اس کا رونا عبادت ہے؟ اور اس نے دعویٰ، اس نے خود کہا ہے کہ تمہاری مظلومیت پہ رو رہا ہوں۔ عزیزان من، اس کا مطلب ہے رونا دو طرح کا ہو گیا۔ ایک وہ ہے جو رونا امام مظلوم کے ذکر میں عبادت بنتا ہے، اور ایک وہ ہے کہ جو ان کی مظلومیت پر رونا عبادت نہیں ہے، وہ دوسروں والا رونا ہوگا۔ وہ کیسا ہوگا اور یہ کیسا ہوگا؟ بس ایک جملہ عرض کرتا ہوں، اس کے بعد اپنے موضوع میں آ جاؤں گا۔ اگر ہمیں اپنے رونے کو عبادت بنانا ہے اور ان ملاعین کے رونے سے فرق کرنا ہے تو اس ملعون کا جملہ سمجھیے اور اس کے مطابق اپنا عمل انجام دیجیے۔ اس نے کیا کہا تھا؟ بی بی سیدہ پر ظلم کر رہا ہے اور رو رہا ہے۔ ہمارا رونا اگر ایسا ہی ہے خدا نخواستہ کہ ادھر سے ہم اہل بیت پیغمبر پر ظلم بھی کر رہے ہیں اور ادھر سے ہم ان کی مظلومیت پر رو رہے ہیں، تو معاف کرنا، یہ وہ عبادت والا رونا نہیں ہے۔ اب ظلم کی کئی قسمیں ہیں، انہوں نے گوشوارے اتارے، ہم بھی ظلم کرتے ہیں، ہم سے مراد جو کرتے ہیں، ہم تو الحمدللہ ماننے والے ہیں، ظلم نہیں ہے۔ میں ابھی مثال میں خدا نے چاہا تو انشاءاللہ عرض کروں گا کہ یہ ظلم کتنا ہے کہ جو بانیان آپ نہیں ہیں، اصل میں اس مجلس کے بانی کون ہیں؟ خود سیدہ زہرا ہیں۔ بانیان کی حسرت کیا تھی؟ اگر اس حسرت کے مطابق آپ مجلس بفا نہیں کر رہے تو ظلم ہے ان پر۔ جب آپ کو پتا ہے کہ وہ آتے ہیں تو ان کی طرح ان کی شایان شان ماحول کیوں نہیں بناتے آپ؟ ہمارا ماحول ایسا ہونا چاہیے کہ وہ صاحبان تطہیر وہاں تشریف فرما ہو سکے۔ آپ کے ہاں کوئی عام معمولی تھوڑی بہت حیثیت والا آدمی ہے نا، تو آپ کو گھر میں جگہ نہیں ملتی کہ کہاں بٹھائیں، کیا کریں، یہ کرو، صاف کرو، کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے، یہ جگہ اس کے شایان شان پتہ نہیں ہے۔ وہ ذوات مقدسہ آپ کے گھر تشریف لاتے ہیں، آپ کے ہاں امام سید سجاد تشریف فرما ہوتے ہیں، مخدرات کے مستورات کے پاس ادھر مخدرات عصمت ہوتی ہیں، تو کیا ہمارا ماحول ایسا ہے کہ وہ ذوات مقدسہ یہاں تشریف فرما ہو سکے؟ اگر عزیزان من ایسا نہیں ہے تو معاف کرنا، ہم نے اپنے دل کو تسکین دی ہے، امام حسین کو تسکین نہیں دے سکے، سیدہ زہرا کو تسکین نہیں دے سکے۔
اس لیے گزارش بار بار جہاں بھی میں جاتا ہوں یہ ضرور کرتا ہوں، اپنی مجالس کو اس قابل بنائیں، عوام آ جائے. میں اکثر سے سنتا ہوں، مثال کے طور پر کچھ بد عقیدہ لوگ ہیں جو ممبر پہ آتے ہیں. کہا گیا، میں نے کہ چند ایک دوستوں سے کہا، میں نے کہ کیوں بلاتے ہیں ان کو؟ آپ کو پتہ ہے بد عقیدہ ہے، ممبر پہ بیٹھ کر بد عقیدتی اور اصلاً جو امام حسین کی منافی ہیں چیزیں وہ شیئر کرتے ہیں دوسروں سے. کیوں بلاتے ہیں؟ کہ جی ان کو بلائیں تو ذرا رش اور کراؤڈ زیادہ ہو جاتا ہے، لوگ بڑے آتے ہیں ان کو سننے. میں نے کہا پھر معاف کرنا، لوگ آ گئے، جن کو آنا چاہیے تھا وہ نہیں آئے. جن کو آنا چاہیے تھا وہ نہیں آئے، لوگ وقت آ جاتے ہیں. تو لوگ بلانا چاہتے ہیں ہم لوگ، یا ان کو لانا چاہتے ہیں کہ جن کی یہ مجلس ہے. آپ جن کے ہاں قضیہ ہوتا ہے اگر وہ موجود نہ ہو، فاتحہ ہو جائے گا. مثال دیتا ہوں، گزارش کرتا ہوں، ہر گھر میں ہوتا ہے، کسی گھر میں قضیہ ہو گیا، کوئی رحلت کر گیا، انتقال کر گیا. آپ اگر آپ نے جا کے افسوس کرنا ہے تو کوئی ان میں سے ہوگا تو کریں گے نا. اگر اس گھر والوں میں سے، صاحب خانہ میں سے ایک بھی نہ ہو، آپ افسوس کس کے پاس کریں گے؟ تو عزیزان من، اگر ہماری مجالس میں وہ نہ ہوں، آپ کس کے پاس افسوس کرنے آئے ہوئے ہیں؟ جن کے پاس افسوس کرنا ہے ان میں سے کوئی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہ ماحول ان کی شایان شان نہیں. عزیزان من، خدا کے لیے ہم لوگوں سب سے پہلے، معصوم کا فرمان ہے، عبادت کرنا مہم نہیں، عبادت کو بچانا مہم ہے. عبادت کر لینا بہت بڑی بات نہیں ہوتی ہے. تو یہ آج کا میرا ریکویسٹ ہے، آپ احباب سے کوشش کریں ہمارا ماحول ایسا ہو کہ وہ ذوات مقدسہ ہم میں تشریف لا سکیں. ایک صلوات کی زحمت فرمائیے گا.